بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى إلى آخر الآية. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت ولا تؤقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه راس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت وأنفق على عيالك من طولك. وقال أيضا ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله. رواه أحمد او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، برادران اسلام، میں نے آپ حضرات کے سامنے مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت پڑھی ہے جسے صاحب مشکات نے صفحہ نمبر 18 پر نقل فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو چند باتوں کی وصیت فرمائی ہے، تاکیدی حکم فرمایا ہے. جس طرح مرنے والا جب مرنے کے قریب ہو جاتا ہے تو اپنے وارثین کو بلا کر اس کے سامنے بہت اہم نہایت ضروری باتیں اس کے سامنے رکھتا ہے. چونکہ موت اس کے سامنے ہے اور اب وہ اس دنیا سے جا رہا ہے، اس وقت میں وہ کوئی غیر ضروری بات نہیں بلکہ انتہائی اہم اور ضروری بات اپنے وارثین اور جو شخص ان کے ارد گرد نصیحت کو سننے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں اسے ضروری بات کہتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح کی گفتگو، اسی طرح کا تاکید حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا. بعشر کلمات، 10 باتوں کا حکم فرمایا. 10 باتیں جو انتہائی اہم نہایت ضروری تھی، ان باتوں کا حکم مجھے فرمایا تاکہ میں اس پر عمل بھی کروں اور ان باتوں کو لوگوں تک پہنچاؤں، لوگوں کو اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کروں اور لوگوں کو سکھلاؤں. وہ باتیں کون سی ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا. وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تمہیں قتل کے لیے پیش کر دیا جائے، جان پر بن پڑے، یہ ایسی صورتحال ہو جائے کہ تمہیں قتل کر دیا جانے لگے، تمہارے سامنے دشمن ہو، اس کے ہاتھ میں تلوار ہو، بندوق اس کے سامنے ہو اور وہ تمہیں ڈرا رہا ہو کہ تم ابھی اللہ کی نافرمانی کرو، اللہ کے ساتھ شرک کرو، دنیا کے بتوں کے سامنے سجدہ کرو، اللہ کا انکار کرو، اس کے باوجود تم ہرگز ایسا نہیں کرنا. عظیمت کا درجہ یہی ہے، اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ انسان کی جان چلی جائے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. چونکہ اللہ نے قرآن کریم میں صاف فرمایا ہے کہ شرک انتہائی برا، انتہائی گھناؤنا اور سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے لیکن اللہ اپنے ساتھ
شرک کو ہرگز معاف نہیں کرتا ہے۔ اس لیے کہا کہ دیکھو میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، کسی اور کو معبود نہ ماننا، وہ چیزیں جو صرف اللہ دے سکتی ہے ان چیزوں کو اللہ دے سکتا ہے، ان چیزوں کو تم اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگنا۔ اللہ اولاد دینے کا مالک ہے، اولاد دنیا کا کوئی انسان، دنیا کا کوئی ولی ہرگز نہیں دے سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان تعزیہ کے قریب جا کر منتیں مانگتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں اولاد یہ دے گا اور آئندہ سال منت مان کر اس کے اوپر چڑھاوا چڑھاتا ہے، خصی اور بکرے کو ذبح کرتا ہے، یاد رکھنا وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ کسی قبر پر چلے جاؤ، کسی اولیاء کے مزار پر چلے جاؤ، اگر تم وہاں جا کر اللہ کے علاوہ ان قبروں سے، ان صاحب قبر سے تم مانگتے ہو اولاد کو، تو یہ سمجھ جاؤ کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ تمہاری جان چلی جائے اس کے باوجود تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ہم اولاد مانگیں اللہ سے مانگیں، دنیا کی ہر چیز اللہ سے مانگیں، اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ اللہ کرتا ہے۔ اس لیے ہر غم، ہر مصیبت کو اللہ کے سامنے رکھیں اور اللہ سے طلب کریں۔ اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں کرنا ہے۔ اور ایک شرک خفی ہے جسے ریاکاری کہتے ہیں، جسے دکھلاوا کہتے ہیں، یعنی اگر کوئی عبادت تم کرو تو اس عبادت میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، یہ مطلوب ہو کہ ہم نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ خوش ہو، ہم غریبوں کو صدقہ اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ خوش ہو، ہم حج کے لیے اس لیے جا رہے ہیں کہ اللہ کو خوش ہو۔ اگر دکھلاوا مقصود ہوگا تو یہ بھی شرک خفی ہے جسے ریاکاری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دوسری نصیحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، تم اپنے والدین کی ہرگز نافرمانی نہ کرنا، اپنی ماں اور اپنے باپ کی اطاعت کرنا، ان کی بات کو تسلیم کرنا، چاہے تمہیں وہ ایسی بات کا حکم دے جس پر عمل کرنا تمہارے لیے انتہائی مشکل ہو، چاہے اس کے حکم کو بجا لانے میں تمہیں سخت سے سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑے، لیکن اس کے باوجود تم ان کی باتوں کی نافرمانی نہیں کرنا۔ مثال دیتے ہوئے آقا نے فرمایا کہ اگر تمہارے والدین تمہیں حکم دے کہ تم اپنے اہل و عیال سے دستبردار ہو جاؤ، بال بچوں سے علیحدہ ہو جاؤ، تم اپنی تمام مال و دولت کو میری مرضی کے مطابق خرچ کر ڈالو، میری مرضی میں اسے ختم کر دو، تم اس کو خرچ کر ڈالو، کچھ بھی باقی نہ رہے، تو یاد رکھنا اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ اس پر بھی عمل کرنے سے ڈریک نہیں کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی باپ، اگر کوئی ماں اپنے بچے کو یہ حکم دے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اور وہ لڑکا بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری ماں حق پر ہے، ہمارا باپ حق پر ہے، اس کا جو حکم ہے وہ حکم بالکل ٹھیک ہے، تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا اپنی بیوی کو طلاق دینے کا، اور انہوں نے ذرا اس سے پسو پیش کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر نے جا کر عرض کیا، حضرت عمر نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور کہا کل لکھا اپنی بیوی کو طلاق دے دو، چونکہ تمہارے والد کہہ رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے باپ اگر بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہے تو آپ خود بھی دیکھ لیں کہ بیوی کو طلاق دینا یا حق ہے یا نہیں ہے، چونکہ باپ اور ماں کی بات کا ماننا لازم ہے، لیکن اس بات کا ماننا جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ اگر کسی بات پہ عمل کرنے میں کسی انسان پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اگر ہمارے والدین یہ کہیں کہ گناہ کا کام کرو، لا معصیت لخالق فی معصیت لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی اطاعت نہیں، اللہ کی اطاعت کی جائے گی۔ اگر کسی مخلوق نے کسی ایسی چیز کے کرنے کا حکم دیا جس سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو ہرگز اس مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ماں اور باپ اگر آپ کو اپنی بیوی کے طلاق دینے کا حکم دے تو آپ دیکھ لیجئے کہ بیوی کو طلاق دینا کہیں یہاں ظلم تو نہیں ہے، ہماری بیوی حق پر اگر ہے تو ایسی صورت میں بیوی کو طلاق دینا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ حق پر ہے، اس کی بات بالکل صحیح اور درست ہے، تو ایسی صورت میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کام کو بھی کر گزریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ نصیحت فرماتے ہوئے یہ مثال دی کہ اگر اتنا مشکل کام تمہیں کرنا پڑے جس کی بنا پر تمہیں تکلیف بھی ہوگی کہ اپنی بیوی سے الگ ہونا ہوگا، اپنے بچوں سے الگ ہونا ہوگا، مال و دولت سے الگ ہونا ہوگا، لیکن اگر تمہارے والدین اس بات کے حکم کرنے پر حق پر ہیں تو تمہیں یہ اس کام کے کرنے سے بھی گریز نہیں کرنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ والدین کی اطاعت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن کریم نے مختلف جگہوں پر کس طرح لازم کیا ہے۔ اس لیے دوسری نصیحت یہی ہے کہ ہم اپنے والدین کی نافرمانی نہ کریں، ہم اپنے والدین کی بات مانیں، والدین کی خدمت کریں۔ خدمت کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا صرف پاؤں دبا دیا، ان کے سر کو دبا دیا، نہیں۔ اطاعت اور خدمت کا مطلب ہے کہ آپ کے کسی عمل سے آپ کے والدین کو ناراضگی نہ ہو، آپ کا والد آپ سے خوش رہے، آپ کی والدہ آپ سے خوش رہے۔ اس لیے کہ آقا نے دوسری جگہ فرمایا کہ والدین کی خوشی میں، ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر ماں باپ ناراض تو تم سمجھ جاؤ کہ یہ پیمانہ ہے تمہارے لیے، تم سمجھ جاؤ کہ اللہ ناراض ہے۔ ماں باپ اگر خوش ہے تو یہ سمجھ جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے خوش ہے۔ تیسری نصیحت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، یاد رکھنا ہرگز کسی ایسے گناہ کو ہرگز تم فرض نماز کو نہ چھوڑنا، فرض نماز کو جان بوجھ کر ہرگز مت چھوڑنا۔ اگر کوئی انسان فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برئت منہ ذمۃ اللہ، اللہ کی ذمہ داری اس سے ختم ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے اب امن و امان میں نہیں رہے گا۔ دنیا میں اگر حکومت اسلامیہ ہو، اگر اسلامی حکومت قائم ہو تو اس کی تعزیر کی جائے گی، اسے سزا دی جائے گی، جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اور وہ جیل میں رہے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے یا نماز کا پابند بنے۔ دوسرے ائمہ تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہو اسے قتل کر دیا جائے گا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی سخت سے سخت عذاب میں اس انسان کو مبتلا کرے۔ اس لیے کہ آقا نے دوسری جگہ فرمایا نماز یہ پورے دین کی بنیاد ہے۔ یہ سمجھو کہ نماز یہ دین کا ستون، دین کا کھمبا ہے، ایک چھت ہے اور اس چھت کی بنیاد اس دونوں ستون پر ہے۔ اگر یہ دونوں ستون ڈھا دیا جائے چھت گر جائے گی۔ آپ نے مثال سے سمجھایا کہ یہ سمجھو کہ دین اسلام یہ ایک چھت ہے اور اس چھت کا جو کھمبا ہے وہ نماز ہے۔ اگر تم نے نماز کو ختم کر دیا تو سمجھو کہ وہ دین اسلام گر جائے گا۔ اس لیے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ ایک انسان کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ نماز اگر پڑھتا ہے، اگر نماز ہے تو وہ مسلمان ہے، اگر نماز نہیں ہے تو سمجھو کہ وہ گویا کافر ہو گیا۔ اس لیے ہم اور آپ خود بھی نماز کے پابند بنیں اور اپنے بچوں کو بھی اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں۔ جان بوجھ کر اگر ہم نے اور آپ نے نماز چھوڑی تو سمجھ جائیں کہ دنیا میں بھی ہمیں سزا بھگتنی ہوگی اور آخرت میں بھی ناکامی اور نامرادی ہماری مقدر بنے گی۔ چوتھی چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمَرًا، شراب ہرگز مت پینا۔ شراب پینے سے انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اور جب عقل ختم ہو جائے گی، عقل جب زائل ہو جائے گی تو اسے اچھی اور بری چیز کی تمیز نہیں رہے گی۔ اس لیے شراب کو تمام گناہوں کا جڑ قرار دیا گیا، شراب کو ام الخبائث کہا۔ خود آقا نے فرمایا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، یاد رکھنا شراب یہ ہر برائی، ہر گناہ کی جڑ ہے، اس کی بنیاد ہے۔ اگر عقل چلی جائے گی انسان کی تو وہ انسان
کسی چیز کی تمیز نہیں کرے گا، اس کے سامنے کون ہے اس سے اسے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک شرابی گھر آتا ہے، اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک شرابی نالے کے کنارے گرا ہوا رہتا ہے، اور بسا اوقات کتا گزرتا ہوا اس کے منہ میں پیشاب کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اسے پیتا ہے یہ سمجھ کر کہ کوئی پانی پلا رہا ہے، اور وہ پیاسا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ ہم کتے کا پیشاب پی رہے ہیں یا پانی کو اپنے اندر، اپنے حلق کے اندر ڈال رہے ہیں۔ شراب پینے سے ایک انسان کی عقل زائل ہوتی ہے، شراب پینے سے انسان کی نسل پہ اثر پڑتا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے محرم اور 40واں کو شراب پینے کے لیے سرٹیفکیٹ اور سند بنا لیا ہے۔ انہیں کھیل سے کوئی مطلب نہیں ہے، انہیں تعزیے سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن انہیں یہ پتہ ہے کہ یہاں ہم کھلے عام شراب پیئیں گے تو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ شراب پیتا ہے اور روڈ کے کنارے وہ ناچتا رہتا ہے، گاتا رہتا ہے، صرف اور صرف شراب نوشی اور برائیوں کے کرنے کا بہانہ ہمارے نوجوانوں نے بنا لیا ہے۔ ورنہ ہمارا نوجوان عقل مند ہے، ہوشیار ہے، اسے یہ بات معلوم ہے کہ نہ تو محرم منانا صحیح ہے، نہ 40واں منانا صحیح ہے۔ وہ علماء کرام سے سنتے بھی ہیں، موبائل پر بھی وہ نیٹ پہ دیکھتے ہیں کہ یہ بنانا صحیح ہے یا نہیں ہے، وہ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں، اسے مل جاتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں اس سے رک گیا تو پھر گناہ کرنے کا موقع کہاں ملے گا، شراب پینے کا موقع کہاں ملے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس موقع پر بھی اور عام دنوں میں بھی شراب نوشی اور جوا، شراب نوشی اور ہر ایسی چیز جو نشہ پیدا کرتا ہو اس سے بچنا چاہیے، چاہے وہ گٹکے کی شکل میں ہو، چاہے وہ گل کی شکل میں ہو، یا جس شکل میں بھی ہو، وہ چیز انسان کے جسم کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ کے یہاں اسے جواب دہ ہونا ہوگا، چونکہ وہ نشہ کی چیز کو استعمال کرتا ہے، چاہے اس میں نشہ کم ہو یا زیادہ۔ بہرحال نشہ کی تمام تر چیزیں وہ کراہت سے خالی نہیں ہے، اس کا استعمال کرنا کبھی بھی مناسب نہیں ہو سکتا ہے، وہ جسم پہ بھی اثر ڈالتا ہے، انسان کے دماغ پہ بھی اثر ڈالتا ہے، اور بسا اوقات ایک انسان کے پھیپھڑے پہ وہ نقصان پہنچاتا ہے، اور شرابی کو تو بسا اوقات سل کی بیماری ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو یہ ام الخبائث ہے، اور نماز کو ام العبادات کہا گیا، چونکہ نماز یہ تمام برائیوں سے روک دیا کرتی ہے، شراب یہ تمام برائیوں کو کھینچ کر لایا کرتی ہے۔ ایک انسان اگر نماز کا عادی ہو اور اللہ کے سامنے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، نماز یہ بے حیائی سے روک دیا کرتی ہے، تمام برائیوں سے روک دیتی ہے۔ اس لیے نماز ام العبادات ہے، وہ تمام گناہوں سے روکے گی، اور شراب یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، شراب پینے سے تمام گناہ دھیرے دھیرے آ جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چوتھا حکم دیا وہ یہی کہ شراب نہ پیو۔ پانچواں حکم اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخْطُ اللَّهِ، یاد رکھنا اگر تم گناہ کرو گے تو گناہ کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی اترتی ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا غضب آتا ہے، اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے وہ انسان جو گناہ کبیرہ کرتا ہے۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ چاہے گناہ صغیرہ ہو وہ بھی معصیت ہے، اگر کوئی گناہ صغیرہ بھی کرتا ہے تو اللہ کی ناراضگی اس پر بھی اترتی ہے۔ ایک انسان زندگی میں پریشان رہتا ہے، سکون تلاشتا رہتا ہے، اسے نہیں ملتا ہے، لاکھوں روپے کماتا ہے، ہر ماہ لاکھ روپے اس کے گھر میں آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسے سکون میسر نہیں ہے، اطمینان میسر نہیں ہے۔ اگر اسے سکون ملے گا تو گناہوں کے چھوڑنے میں ملے گا، اگر وہ گناہ کرتا رہے گا خدا کی قسم اسے قیامت کی صبح تک اسے سکون نہیں مل سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ کون سی بات گناہ میں داخل ہے اور کون سی بات گناہ میں داخل نہیں ہے، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے ہم اور آپ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔
اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، میدان جنگ میں، میدان جہاد میں اگر تم چلے جاؤ، دشمنوں سے تمہارا مقابلہ ہو رہا ہو، وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، چاہے تمہارے ساتھی جتنے لوگ بھی تمہارے ساتھ گئے ہیں سب ہلاک ہو جائیں، اس کے باوجود فَاصْبِرْ، وہاں ثابت قدم رہو، جمے رہو، ڈٹے رہو۔ اگر ہمارا مقابلہ دشمنوں سے ہو، یہ صحیح ہے کہ اگر وہ 2 گنا سے زیادہ ہے تو بھاگنے کی اجازت ہے، جائز ہے، لیکن اعلیٰ درجہ عظیمت کا حصہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ رہنے والے اگر تمام لوگ ہلاک ہو جائیں، اس کے باوجود آپ اکیلے میدان جنگ میں ہو تو بھی آپ پیٹھ پھیر کر نہ بھاگیں، بلکہ میدان جنگ میں ڈٹے رہیں، جمے رہیں۔ یاد رکھیں زمانہ بدلتا ہے، جہاد کے طریقے بدلتے ہیں۔ آج کے دور میں ایک انسان اگر حق بات کو بولتا ہے تو یہ جہاد سے کم نہیں ہے، چونکہ خود آقا نے ایک جگہ فرمایا کہ ایک حق کلمہ کہنا، سچی بات کہنا، ان سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے سامنے یہ افضل ترین جہاد ہے۔ افضل ترین جہاد کہا حق بات بولنے کو۔ ایک انسان اگر حق بات بولتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے ساتھ رہنے والے سب لوگ ناحق کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ غلط راہ پر جا رہے ہیں، اس کے باوجود اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق پر جمے رہے، وہ حق پر ڈٹے رہے، وہ حق بات کرتا رہے، چاہے وہ شہید ہو جائے، چاہے اس کی وجہ سے اسے دنیا کا نقصان اٹھانا پڑے یا اس کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے، لیکن وہ اس سے پیچھے نہ جائے۔ اگر کبھی قلم کا جہاد کرنا ہے، اگر لکھنا ہے کسی سرکار کے خلاف اگر وہ غلط کر رہی ہے، حکومت کے خلاف اگر وہ غلط کر رہی ہے، وقت کے بڑے ظالم اور جابر بادشاہ کے خلاف اگر وہ غلط کر رہا ہے، تو یاد رکھیں اس وقت بھی وہ اس پہ جمے رہے۔ اگر وہ میڈیا کا کام کرتا ہے، صحافت میں ہے، تو اس کے باوجود اگر اس کی جان پہ بن پڑے، اسے دھمکی پہ دھمکی مل رہی ہو، لیکن اس کے باوجود اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق بات کو لکھتا رہے، حق بات کو بولتا رہے، حق بات کو لوگوں کے سامنے رکھتا رہے۔ یقین مانے اگر اس میں وہ شہید بھی ہو جائے گا، وہ جان سے اس کی جان چلی جائے گی، اللہ کے یہاں اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ اگر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے دنیاوی نقصان کی وجہ سے کہ ہمیں دنیا میں نقصان ہوگا، ہمارا فلاں سامان چھین لیا جائے گا، ہمیں فلاں نقصان ہو جائے گا، اس لیے حق بات نہیں کریں گے، یا ہم حق بات کریں گے تو ہمیں دھمکی مل رہی ہے، ہمیں جان سے مار دیا جائے گا، ہمیں کیس میں ڈال دیا جائے گا، تو یاد رکھیں کہ پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پہ وہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، کہ تم میدان جہاد میں چاہے اکیلے رہو لیکن ڈٹے رہو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ، جب لوگوں کو موت آئے، جب کسی علاقے میں وبا پھیل جائے، طاعون پھیل جائے، وہاں مصیبت عام ہو جائے اور تم اسی علاقے میں ہو تو تم وہاں سے بھاگو مت، بلکہ وہیں رہو۔ جو لوگ بیمار ہوں ان کی تیمارداری کرو، ان کا دیکھ بھال کرو۔ اگر تم وہاں سے بھاگ جاؤ گے دوسرے لوگ بھی بھاگ جائیں گے، بیماروں کو دیکھنے والا کون ہوگا؟ بیمار ہلاک ہو جائیں گے، بیمار مر جائیں گے، اور اگر اللہ نے تقدیر میں لکھی ہوگی تو تم وہاں رہتے ہوئے بیمار ہو جاؤ گے، نہیں لکھی ہوگی تو تم وہاں رہنے کے باوجود تم بیمار نہیں ہوگے، کیونکہ اللہ جس کی قسمت میں بیماری لکھا ہوگا، اللہ جس کو بیماری پہنچانا چاہے گا وہی بیمار ہو سکتا ہے، جسے نہیں پہنچانا چاہے گا وہ بیمار نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی جگہ وبا ہے تم وہاں نہیں ہو تو جان بوجھ کر تم اپنے آپ کو اس ہلاکت میں نہ ڈالو، تم اس شہر میں نہ جاؤ، وہاں نہیں جاؤ، کیونکہ اگر تمہیں وہ مصیبت پہنچ جائے گی تو تم کہو گے آنے کی وجہ سے مصیبت آئی، حالانکہ اللہ مصیبت دیتا ہے، اللہ اچھائی بھی دیتا ہے، مصیبت بھی دیتا ہے۔ تم بدعقیدہ ہو سکتے ہو، تمہارے عقیدے پہ فرق پڑ سکتا ہے، اس لیے تم ایسی جگہ نہ جاؤ۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن قَوْلِكَ، اپنے اہل و عیال پر اپنی وسعت کے بقدر، اپنی طاقت کے بقدر، جتنی وسعت ہو، جتنی طاقت ہو اتنا خرچ کرو۔ خرچ کرنے میں تم اپنے آپ کو پیچھے نہ کرو، بلکہ اپنے بال بچوں پہ خرچ کیا کرو،
اپنے بال بچوں کو محتاج نہ رکھو۔ ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں انتقال سے پہلے کہ یا رسول اللہ میں اپنا تمام مال اللہ کے راستے میں دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے ذرا کم کیا، اخیر میں کہا کہ یا رسول اللہ میں 1/3 مال اللہ کے راستے میں دے دوں؟ تو آپ نے فرمایا 1/3 دے دو، والثلث کثیر، 1/3 دینا، 1/3 اللہ کے راستے میں دینا یہ بھی بہت ہے، والثلث کثیر۔ اور آگے فرمایا تم اپنے بال بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو محتاج چھوڑو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ہم اپنے اہل و عیال پر اپنا افضل ترین مال خرچ کریں، لیکن درمیانہ روی کے ساتھ اتنا زیادہ نہیں جو حد سے آگے چلا جائے، اتنا کم نہیں کہ ایسا لگے کہ آپ بخیل ہو گئے، فقیر ہو گئے۔ مال رہتے ہوئے آپ کا بچہ محتاج رہے، مال رہتے ہوئے آپ کا بچہ کپڑا پھٹا ہوا پہنے، مال رہتے ہوئے آپ کا بچہ بھوکا رہے، آپ پر تف ہے، آپ پر افسوس ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھلاتے ہیں، اگر آپ کا پیسہ آپ کے بچے پہ خرچ ہوتا ہے، اللہ کے یہاں اس کا بھی ثواب ملا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا وانفق علی عیالک، کہ تم اپنے اہل و عیال پر اپنا افضل ترین مال خرچ کرو، اپنا اچھا مال خرچ کیا کرو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا ولا ترفع عنہم عصاک ادبا، اپنے بال بچوں کو، اپنے اہل و عیال سے لاٹھی مت ہٹاؤ، بلکہ لاٹھی ہمیشہ رکھے رہو ادب دینے کے لیے، سزا دینے کے لیے نہیں۔ اپنے بچوں کو مارنے کی ضرورت کب پڑتی ہے ہمیں؟ جب ہمیں غصہ آتا ہے، ہم اپنا غصہ اتارنے کے لیے بچوں کو مارتے ہیں، بیوی کو مارتے ہیں۔ کہا نہیں، ادب دینے کے لیے مارو۔ اگر ضرورت پڑے کہ ادب دینے کی، اور وہ ادب تبھی دیا جا سکتا ہے جب کہ مار لگے، تو یاد رکھیں اپنے بال بچوں کی پٹائی کرو، اپنے بال بچوں کو مارو۔ خود روایت کے اندر، بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہے، پہلے نصیحت کرو، پھر خوابگاہ میں اکیلا چھوڑو، اور پھر اخیر میں کا وَاضْرِبُوهُنَّ، اسے مارو۔ کب ماریں گے؟ جب کہ نصیحت کارگر نہ ہو، جب سمجھانے سے وہ بات نہ مان سکے، جب اسے ہم خوابگاہ میں اکیلا چھوڑ دیں، اس کے باوجود وہ نہ مانے، تو ایسے وقت میں پتہ یہ چلا کہ اب پٹائی کی ضرورت ہے تو وہاں پٹائی کرو۔ اگر بال بچوں کو مارنے کی ضرورت ہے وہاں مارو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی کو اپنے بال بچوں، اپنے اہل و عیال سے ہٹا کر نہ رکھو، بلکہ اسے ہمیشہ رکھے رہو۔ جب ضرورت پڑے پٹائی کی، اسے پٹائی کرو، لیکن ادب دینے کے لیے ایسی مار نہ ماری جائے کہ اس کے بدن پر داغ بیٹھ جائے، ایسی مار نہ ماری جائے کہ وہ بے ہوش ہو جائے، اس کے چہرے پہ نہ مارے، اس کے کان پہ نہ مارے، اس کی پیٹھ پر بھی ایسی پٹائی نہ کی جائے کہ وہ داغ بیٹھ جائے، وہ زخمی ہو جائے۔ نہیں، اسے مارنا ہے صرف ادب دینے کے لیے، جس سے وہ سبق سیکھ جائے۔ چاہے وہ بچہ چھوٹا ہو یا بڑا، آپ کا بچہ اگر جوان ہو گیا اور آپ کو کما کر دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، تو آپ کہنے سے ڈرتے ہیں، آپ اس سے بولنے سے ڈرتے ہیں۔ وہاں بھی مارنے کی ضرورت ہو وہاں بھی ماریں گے۔ یاد کیجئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب تمام بیویوں کے ساتھ نفقہ کے معاملے میں اللہ کے رسول سے کچھ ناراضگی ہوئی تھی، حضرت ابوبکر صدیق وہاں گئے۔ حضرت عائشہ کی شادی ہو چکی ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہلکے سے اپنے گھوسا سے ہلکا سا مارا کہ تم اللہ کے رسول کو پریشان کیوں کر رہی ہو۔ یہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ پتہ یہ چلا بچہ بالغ ہو جائے، بچہ شادی شدہ ہو جائے، لیکن اگر ضرورت پڑے اسے ڈانٹنے کی، ضرورت پڑے اسے ادب دینے کی، تو ادب دیں، اس سے پیچھے ہرگز نہ۔ اگر آپ اس سے پیچھے ہٹیں گے تو یاد رکھیں وہ بچہ دنیا میں بھی آپ کی ناک کٹائے گا، آپ کی بے عزتی کا ذریعہ بنے گا، اور کل قیامت کے دن بھی ہو سکتا ہے آپ کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ اخیر میں 10ویں بات اللہ کے رسول نے فرمائی وَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، کہ اپنے بال بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اللہ سے ڈراتے رہو، انہیں بتلاتے رہو کہ اگر نماز چھوڑو گے تو کیا ہوگا، اگر روزہ نہیں رکھو گے تو کیا ہوگا، اگر
اپنے پڑوسی کو ستاؤ گے تو کیا ہوگا، اگر بڑے بھائی پہ ہاتھ اٹھاؤ گے تو کیا ہوگا، اگر ماں کو گالی دو گے تو کیا ہوگا، اگر تم اپنے چچا کو بولو گے تو کیا ہوگا، اسے یہ تمام باتیں آپ سکھاتے رہیں، اسے بتاتے رہیں، اور یہ کہیں کہ اگر یہ تم نہیں مانو گے تو اللہ کے رسول نے اس کے لیے فرمایا ہے کل قیامت کے دن تمہارے لیے یہ ہوگا۔ آپ اسے ڈراتے رہیں، ترغیب بھی دیتے رہیں، ترہیب سے بھی کام لیتے رہیں۔ آپ یاد رکھیں، آپ انہیں تعلیم دیں، تعلیم سے آراستہ کریں تاکہ اسے پتہ چلے کہ احکام شرعیہ کیا ہے، اسے یہ معلوم ہو کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ اللہ سے ڈرانے کا طریقہ نصیحت کرنا بھی ہے، اللہ سے ڈرانے کا طریقہ تعلیم دینا بھی ہے۔ اگر آپ اسے دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے، اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ دینی تعلیم کے جو مراکز ہیں وہ مدارس اسلامیہ ہیں، یاد رکھیں اگر مدارس اسلامیہ کا وجود ہے تو دینی تعلیم کا وجود ہے، اور دینی تعلیم کا وجود ہے تو اسلام کا وجود ہے۔ اس لیے مدارس اسلامیہ کو اسلام کا قلعہ کہا گیا ہے، اسلام کی بنیاد کہی گئی ہے۔ جب تک مدارس اسلامیہ باقی ہے، یقین مانے کہ آج کے زمانے میں تب تک اسلام گویا باقی ہے۔ اگر مدارس اسلامیہ اپنا وجود کھو دیتا ہے، اگر مدارس اسلامیہ میں قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہونے کے بجائے دنیا اور دنیا کی ایسی تعلیم ہونے لگتی ہے جو گمراہ کن ہو، چاہے وہ کسی کے دخل اندازی سے ہو، اور یاد رکھیں اگر یہ ہوگا آپ کے مدارس پہ فرق پڑے گا تو آپ کے اسلام پہ فرق پڑے گا، آپ کے ایمان پہ فرق پڑے گا۔ اس لیے مدارس اسلامیہ کا وجود یہ آپ کا وجود ہے، مدارس اسلامیہ کا وجود یہ مذہب اسلام کا وجود ہے، مدارس اسلامیہ کا وجود یہ ایمان کا وجود ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ بھیجیں بھی، دینی تعلیم سے آراستہ بھی کریں، اور جب کبھی مدارس اسلامیہ آپ کو تعاون کے لیے آپ سے کہے آپ مالی تعاون بھی کریں، اور مدارس اسلامیہ پہ جب کوئی آنچ آئے آپ اس کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جائیں۔ آپ یاد رکھیں جب تک آپ مدارس اسلامیہ کو باقی رکھیں گے تب تک آپ کا وجود رہے گا، آپ کا وجود کسی مدارس اسلامیہ پر منحصر ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں، آپ اپنے بچوں کو اچھے اخلاق کے بارے میں بتائیں، آپ بتائیں کہ فقیروں کو کچھ دینا چاہیے، کبھی خود اس کے ہاتھ میں پیسہ دیں، کہیں کہ جاؤ فقیر کو دے دو۔ آپ اسے بتائیں کہ یتیموں کے ساتھ کیسے پیش آیا جاتا ہے، آپ اسے بتائیں کہ مسکینوں کے ساتھ کیسے پیش آیا جاتا ہے، آپ اسے بتائیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسے پیش آیا جاتا ہے۔ آپ کو اگر آپ کے پڑوسی سے تکلیف ہے آپ اپنے بچوں کو اس راہ پہ نہ ڈالیں، آپ کو اگر آپ کے اپنے بھائی سے دشمنی ہے آپ اپنے بچوں کو دشمن نہ بنائیں، آپ کو اگر اپنے باپ سے اختلاف ہے آپ اپنے بچوں کو اپنے باپ سے اپنے دادا سے اختلاف کی راہ پہ نہ ڈالیں۔ یقین کریں آپ اگر اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی نیک نامی کا ذریعہ ہوگا، آخرت میں بھی نیک نامی کا ذریعہ ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو ان 10 باتوں پر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تاکید کے ساتھ بیان فرمائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔